الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ سفر کی چوتھی جمعرات کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنے نصیب کا تالا بند کروائے بیٹھے ہیں، جن کے نصیب کا تالا کھل نہیں رہا، جن کی قسمت بالکل ایسی ہو چکی ہے کہ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کھل کر ہنس نہیں سکتے، انہیں کبھی بھی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل ان کے لیے وہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، جو کہ ایسا خاص عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور اللہ پاک ماہ سفر کے اس جمعرات کے وظیفے کا آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ قسمت کے دھنی ہو جائیں گے، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ آپ کے سامنے جو آج روحانی وظائف چینل لے کر وظیفہ آیا ہے وہ آج آپ کے سامنے میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو امتیوں پر مہربان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکلات آ جائیں، آپ چاہے کتنی ہی مشکل ترین گھڑیوں میں پھنسے ہوئے ہوں، چاہے تو تنگ و تاریک راستہ ہو، نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہو اور نہ کوئی اور صورتحال نظر آ رہی ہو، پھر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو روشنیوں کی طرف لے جائے گا۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں وہ سکون و اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے کام ثمرتے چلے جاتے ہیں، ان کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں، ان کو مشکل ترین صورتحال میں بھی صبر کرنا آ جاتا ہے، اور اللہ کریم ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور وہ ترقیوں کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ شیطان کے دھوکے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت ساری بھلائیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچ جاتے ہیں، وہ بدشگونی جیسی برائیوں میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے، اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے غیب سے روزی کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات انہیں عطا فرمانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب حمال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہمارے علاقے میں اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ایک نوجوان رہتا، وہ عبادت و ریاضت اور اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرنے کے معاملے میں بہت مشہور تھا، لوگوں سے کوئی چیز نہ لیتا، جب بھی کھانے کی حاجت ہوتی اپنے سامنے سکوں سے بھری ایک تھیلی پاتا، اسی طرح وہ اپنے شب روز عبادت الہی میں گزارتا اور اسے غیب سے رزق دیا جاتا۔ ایک دفعہ لوگوں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تو سکوں کی وہ تھیلی لینے سے ڈر ہو سکتا ہے شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہو اور وہ تھیلی اسی کی طرف سے ہو؟ نوجوان نے کہا، میری نظر تو اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف ہے، جب میرا رب کریم مجھے رزق عطا فرماتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں، بالفرض اگر وہ سکوں کی تھیلی میرے دشمن شیطان کی طرف سے ہو تو اس میں میرا کیا نقصان، بلکہ مجھے تو فائدہ ہی ہے کہ میرا دشمن میرے قابو میں آ گیا، تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا خادم بن گیا اور میری خدمت کر رہا ہے۔
اور میرا رب کریم مجھے دشمن کے ذریعے رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ تھی اس نوجوان کی اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی بہت ہی پیاری ترین بات۔ جب بھی بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اگر جب آپ یہ وظیفہ آج کا کریں گے تو بس اپنے رب پر بھروسہ کر لیں کہ وہ مجھے ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ تو جب رب تعالیٰ آپ کے اس بھروسے کے صدقے میں آپ کو عطا فرمائے گا تو پھر بے شمار عطا فرما دے گا۔ آپ نے بس یہ ایک چھوٹا سا عمل جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، آپ نے وہ کر لینا ہے، اور پھر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بد نصیب کا تالا کھل جائے گا اور آپ کی قسمت کیسے دھنی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی قسمت کو کانٹے لگ چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں خشک پتوں کی طرح، تو وہ بھی وہاں بھی ہریالی آ جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو بس عطا فرمانے والی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ 3 لفظ جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، ان 3 لفظوں کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آج جمعرات کے دن کسی بھی وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے صرف 11 مرتبہ، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا اللہ یا غنی یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا غنی یا رحیم یا کریم۔ یہ آپ نے عمل، یہ 3 تقریباً لفظ بن جاتے ہیں، تو یہ تینوں لفظ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ آپ کوشش کریں، اگر آپ ایسے نہ کر سکے تو آپ تینوں سب ان کلمات کو ملا کر ٹوٹل 300 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، اور کلمات کو پڑھتے ہی پھر اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار عطا فرما دے گا، اور جو حاجت سامنے رکھ کے آپ وہ وظیفہ کریں گے فوری طور پر آپ کا کام ہو جائے گا، فوری طور پر آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ بس آپ نے رب پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے ضرور عطا فرمائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو خصوصی دعا میں حصہ لینے کے لیے فوری طور پر اپنا نام کمنٹ میں میسج کریں۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد ایک خصوصی طور پر بڑے تعداد میں اجتماع پاک ہو رہا ہے جن میں آپ کے لیے خصوصی دعا ہوگی، تو اپنا نام ضرور دعا میں شامل کروائیں۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، وہاں پر بھی خصوصی دعا کروائی جائے گی، تو فوری طور پر اپنا نام شامل کروائیں اور دعا میں اپنا نام ڈال کے حصہ ڈالیں، اور اپنی دعاؤں میں اپنا نام ہمارا بھی شامل کریں۔ تو اس وظیفے کی اجازت ضروری ہے، کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ میں میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔